کھاؤ پیو اور کھلے ہاتھوں سے پتا کے کبیر کا خزانہ خالی کرو۔ میں جانتی ہوں تمہارے من میں ڈھیروں پرشن اٹھ رہے ہوں گے کیونکہ ان دنوں پریکشا کی ویوستھا کے بیچ ہماری کھل کر باتیں نہیں ہو پائی تھیں اور شاید تمہیں احساس بھی نہیں ہو پایا کہ جب تک تمہاری باتوں نے میرا دل اور خواہشوں کے دروازے بند کر دماغ کا دروازہ کھول دیا تھا تب میری سمجھ میں آیا کہ میری خواہشوں کی اڑان نے مجھے کتنا نیچے گرا دیا تھا۔ دلی کے ایک مشہور مارکیٹ کمپلیکس میں قدم رکھتے ہی ایک بے حد پریچت آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا تھا۔ نیہا تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! تم یہاں کب آئی؟ پلٹتے ہی کبھی میری کلاس میٹ کے ساتھ روم میٹ رہی رادھیکا سنہا نظر آئی، پر پوری طرح بدلے گیٹ اپ میں۔ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے نئے فیشن کے کپڑوں اور اونچی سینڈل میں گھومنے والی رادھیکا بلو رنگ کے شفون کی ساڑی کے ساتھ ہلکے موتیوں کے سیٹ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک اپنی اترنگ سہیلی کے اس طرح مل جانے سے مجھے اپنی خوشی کے اتریک کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ویسے بھی اس شہر میں اپنوں کے نام پر کچھ گنے چنے ہی لوگ تھے۔ میں اتساہت ہوتے ہوئے بولی، میں تو اپنی شادی کے بعد سے ہی یہاں سیٹل ہو گئی ہوں، میور وہار میں میرا فلیٹ لے کر اپنے پتی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ تمہاری طرح میرے پتی میانک بھی یہاں کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ اسی کمپنی کے دوسری برانچ میں میں بھی کام کرتی ہوں اور پاس کے ہی ایک فلیٹ میں رہتی ہوں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ قسمت کا ایک بار پھر ہم دونوں کو ایک ہی شہر میں لے آئی ہے۔ اتنے بڑے شہر میں کوئی تو اپنا ملا جس سے دل کی باتیں شیئر کر پاؤں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے رادھیکا، پر آشچر اس بات کا ہے کہ تو کیسے اتنی بدل گئی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کبھی تو اپنے کالج کی ٹاپ رول ماڈل ہوا کرتی تھی۔ ٹائم مائی ڈیئر ٹائم، وہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ پر گھور آشچر کی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارے پیلے رنگ سے پریم کو آج تک بدل نہیں سکا۔ وہ میرے پیلے رنگ کے سوٹ اور اس سے میچ کرتے پرس اور چوڑیوں کو دیکھ اپنی شرارت بھری آنکھیں نچاتے ہوئے بولی تو بربس ہی مجھے کالج کے دن یاد آ گئے۔ ابھی تک تمہاری خرافاتی کمنٹ کرنے کی عادت گئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ہنسی گونج اٹھی تھی۔ ہم دونوں جب باتیں کرتے باہر نکلے تب وہ بڑے ہی آگرہ سے بولی، اس سڑک کے دوسری طرف میرا فلیٹ ہے، چلو نا وہیں بیٹھ کر کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم دونوں ایک اتنت آدھونک فلیٹ میں تھے۔ رادھیکا مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے بنانے لگی۔ میں منترمگدھ سی اس ڈرائنگ روم کو دیکھ رہی تھی جسے بڑے کرینے سے سجایا گیا تھا۔ کبھی ایسی زندگی جینے کے لیے للایت رادھیکا اپنا پورا بھوشیہ ہی داؤ پر لگا دی تھی۔ آج سے 12 برس پہلے اس نے بہار کے ایک قصبے نما شہر سے دلی کے ایک بڑے کالج سے ایم اے کرنے کے لیے ایڈمیشن لی تھی۔ وہ ایک میدھاوی چھاتر تھی۔ نمبروں کے آدھار پر ایڈمیشن تو اسے مل گیا تھا، پر اس کا رہن سہن، باتیں کرنے کا ڈھنگ کالج کیمپس کے آدھونک رنگ ڈھنگ سے میچ نہیں کرتا تھا، جس سے اکثر ہی اسے اپہاس کا پاتر بننا پڑتا۔ جب وہ میری روم میٹ بن میرا کمرہ شیئر کرنے لگی، مجھے محسوس ہوا وہ ایک اچھے وچاروں والی لڑکی تھی۔ اس میں دوستی کے لیے پریم، سہیوگ اور سمرپن تھا۔ اس کے انہی گنوں سے پربھاوت ہو جلد ہی میں اس کی اترنگ سہیلی بن گئی تھی۔ میں بھی اسے نئے نئے فیشن کے گر سمجھاتی رہتی، نئے فیشن کی ڈریس، چوڑیاں اور سینڈل خریدنے میں مدد کرتی۔ وہ بھی تیزی سے میٹروپولیٹن سٹی کی لائف سٹائل اور فیشن اپنا رہی تھی۔
بہت جلدی ہی اس نے اپنے انگلش کے اچارن کو بھی ایک کوچنگ میں ایڈمیشن لے کر پوری طرح سدھار لیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے اپنے پرانے پریدھان اور پرویش کو کینچلی کی طرح اتار کر اتنی دور پھینک دیا تھا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک قصبے میں پلی بڑھی ہے۔ یہاں کی زندگی اسے پوری طرح راس آ گئی تھی۔ فائدہ اٹھایا اور اب وہ کہیں اور شادی کرنے جا رہا ہے۔ میرے ورودھ پر بولا، مجھ جیسی لڑکی صرف دوستی کے لیے ہوتی ہے، شادی کرنے کے لیے نہیں۔ میری اوقات نہیں ہے اس جیسے لڑکے سے شادی کرنے کی۔ میں تو پوری طرح برباد ہو گئی نیہا، اب کیا کروں؟ میں اچنبھت بیٹھی تھی۔ اترا چہرہ، روکھے بالوں کے بیچ بھی اس کا سندر چہرہ کافی کرڑ لگ رہا تھا۔ میں ہمت کر کے بولی، ویسے تم خود سمجھدار ہو، پھر بھی میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ سمے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے آدھونک پریویش اور سوچ کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ پھر بھی اس کا آدھنکرن ہمیشہ ہمیں سنکٹ میں ہی ڈالتا ہے، کیونکہ بھوتکتا پر آدھارت ہمارا یہ آدھونک سماج نتانت سوارتھ مولک ہے۔ لیکن تم سمجھنے کو تیار کہاں تھی؟ جب بھی میں تمہارے تیز گتی کو لگام لگانے کی کوشش کرتی تم اسے میری عرضیہ سمجھتی۔ جب تم یہاں آئی تھی تمہاری ایک ہی خواہش تھی کہ کچھ بن کر دکھانا ہے، پر یہاں آ کر تمہاری خواہشوں کا دائرہ بڑھنے لگا۔ یہ سچ ہے کہ ہماری خواہشیں ہمارے سپنوں کی اڑان دیتی ہیں، اسے مورت روپ پردان کرنے کی شکتی دیتی ہیں۔ پھر بھی جب بھی یہ خواہشیں بے لگام ہو جاتی ہیں تب سیدھے ہمیں گرت میں دھکیل دیتی ہیں۔ پربھاکر کی سنگتی میں تمہاری خواہشیں بے لگام ہوتی جا رہی تھیں۔ پربھاکر جیسے لڑکوں کے اپنے ولاسی جیون کا ایک ہی لچھیہ ہوتا ہے، کھاؤ پیو اور کھلے ہاتھوں سے پتا کے کبیر کا خزانہ خالی کرو۔ ان کے سکھ سویدھا سے پریپورن ایشوریہ پورن جیون میں پریم، تیاگ، سمرپن جیسے شبدوں کا کوئی مولیہ ہی نہیں ہوتا۔ ان باتوں کو یہ بخوبی اپنے شبدوں میں ڈھال کر دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان باتوں کا ان کے دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا۔ جب کبھی ان باتوں کو ستیہ روپ میں دھراتل پر اتارنے کا سمے آتا ہے یہ سب سے پہلے اپنا دیہ جا کر الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے تم سمجھ نہیں پائی نہ صحیح، پر تمہیں تو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ تمہارے پریوار والوں نے تمہیں اتنی سوتنترتا دی، تم پر وشواس کیا، اس کا مان رکھنا تمہارا فرض تھا۔ میری مانو تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ایسا ویکتی جو خود پتا کی بیساکھی پر گھوم رہا ہو، جسے اپنی اوقات کا پتہ نہیں، تمہاری اوقات کیا طے کرے گا؟ جو ہوا اسے بھلا کر آگے بڑھ جاؤ، اور جس ایک ماتر خواہش کو پورا کرنے یہاں آئی تھی اس پر دھیان دو۔ محنت کر کے اپنی اڑان اتنی اونچی کر لو کہ تمہیں دیکھنے کے لیے اسے خود کی گردن اونچی کرنی پڑے۔ میری باتوں کا رادھیکا پر پورا اثر ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں سنبھل گئی اور اپنی پڑھائی جٹ گئی۔ ہم دونوں کی ہی پریچھا اچھے ہوئے۔ پریچھا کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے شہر لوٹ گئیں۔ اس کے بعد پھر ایک بار بھی ہماری ملاقات نہیں ہو پائی۔ تبھی رادھیکا چائے اور نمکین لے کر آ گئی۔ چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہماری باتیں کچھ زیادہ ہی آسان ہو گئیں۔ رادھیکا نے ہی شروعات کی، میں جانتی ہوں تمہارے من میں ڈھیروں پرشن اٹھ رہے ہوں گے، کیونکہ ان دنوں پریچھا کی ویوستھا کے بیچ ہماری کھل کر باتیں نہیں ہو پائی تھیں، اور شاید تمہیں احساس بھی نہیں ہو پایا کہ جب تب تمہاری باتوں نے میرے دل اور خواہشوں کے دروازے بن کر دماغ کا دروازہ کھول دیا تھا، تب میری سمجھ میں آیا کہ میری خواہشوں کی اڑان نے مجھے کتنا نیچے گرا دیا تھا۔ پربھاکر نے تو میری اسمتا پر وار کر اسے توڑ کر پوری طرح بکھیر دیا تھا۔ آدھونک سماج کا حصہ بننے کے آسان راستے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ تب میں یہ بھی طے کر لیا تھا کہ جیون بھر اکیلے ہی چلنا ہے۔ پریچھا کے بعد جب گھر لوٹ مینک نے بھی
میرے ویوہار کے کارن مجھ سے دوری بنا لی تھی۔ میں نے بہت سوچا تو ایک بات میری سمجھ میں آئی، پرش ہونے سے ہی آدمی کٹل، سوارتھی اور گھمنڈی نہیں ہو جاتا۔ بہت سارے پرش تو استریوں کے مان سمان کے لیے خود کی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہماری سرشٹی کی رچنا ہی پرکرتی اور پرش کے ملن پر آدھارت ہے۔ استری پرش تو سماج کے پورک انگ ہے، وکرتی کسی بھی انگ میں ہو سکتی ہے، پھر ہم وکرتی کس صرف پرش میں ہی کیوں ڈھونڈیں؟ اپنے جیون میں جیون ساتھی کا چناؤ ہماری اپنی مولیانکن کرنے کی چھمتا پر نربھر کرتا ہے، جو مجھ میں نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اکیلے چلنے کا وچار تیاگ ایک دن موقع پا کر مینک کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، سچ ساری گھٹنا سنا دی۔ سب کچھ سن آہت مینک نرواک ہتپرب کھڑا رہ گیا۔ وہ کئی دنوں تک مجھ سے بات تک نہیں کیا۔ میں نے بھی یہ سوچ کر اسے چھوڑ دیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ میرے ساتھ وہ رشتوں میں بندھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس کے پیار اور اس سے اپنے سبندوں کے پرتی جو میں نے ایمانداری نبھائی تھی، یہ بات اس کے دل کو کافی گہری چھو گئی۔ وہ مجھے پیار بھی بہت کرتا تھا۔ میرا اپنے پرتی وشواس دیکھ اس کا بھروسہ مجھ پر قائم رہا اور اس نے خود پہل کر میرے ساتھ اپنے سبند کو قائم رکھا۔ اس کے بعد کا قصہ تو بس اتنا سا ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ مینجمنٹ میں ایڈمیشن کے لیے تیاری کی، ایڈمیشن ہو جانے پر پڑھائی پوری کی، پھر ساتھ ہی نوکری بھی مل گئی۔ انتتঃ گھر والوں کی سہمتی سے شادی کر گھر بسا لیا۔ اب میرے چھوٹے سکھی پریوار میں میرا 4 برس کا بیٹا گورو بھی شامل ہے، جو پاس کے پارک میں میری میٹ کے ساتھ کھیلنے گیا ہے۔ تمہارے کارن ہی میری زندگی بدل گئی۔ تمہارے اس ऋण سے کیا میں کبھی اڑ ہو سکتی ہوں؟ سچ پوچھو تو رادھیکا سمجھداری اسی میں ہے کہ زندگی میں ملے گھاؤ کو ناسور نہ بننے دے۔ سمے پر اپچار ہی زندگی کو نئی دشا دیتا ہے۔ جب میں وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو رادھیکا بھی مجھے باہر تک چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ چل پڑی۔ جاتے جاتے دہلیز پر اچانک میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میں پلٹ کر رادھیکا کے گلے سے جا لگی۔ بہت دیر سے پلکوں پر تھمے آنسو گالوں پر لڑھک آئے، جو بہت دنوں بعد کسی بہت خاص اپنے کے مل جانے کی خوشی میں بہہ آئے تھے۔ تو اگر میری کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔